السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری کر دیں اور آپ کو حق کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، آج ہماری سیریز کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ لوگ میوزک کیوں سنتے ہیں، اور اکثر لوگوں کا جواب ہوتا ہے وہ میوزک ویسے ہی سنتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جو لوگ کہتے ہیں ہم میوزک ٹائم پاس کے لیے سنتے ہیں۔ تو جو لوگ ٹائم پاس کے لیے میوزک سنتے ہیں ان کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الم نشرح آیت نمبر 7 اور 8 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں محنت کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ جب تم فارغ ہو جاؤ، وَإِذَا فَرَغْتَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب فارغ ہو جاؤ کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، شیطان کی طرف نہیں جانا، فری ٹائم میں میوزک نہیں سننا، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، شیطان کی طرف رجوع نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، خود کو تھکانا ہے عبادت میں، محنت خوب کرنی ہے عبادت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں۔ اب آپ میوزک سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمیں میوزک بہت اچھا لگتا ہے اس لیے ہم خوب میوزک سنتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 7 میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، زمین میں ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے ہم نے ان کے لیے مزین کر دیا اس چیز کو، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیوں مزین کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ کن کے لیے مزین کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے لیے مزین کی۔ تو اگر ہمیں اب کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حلال بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مزین تو کر دی لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اب حرام چیزیں بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، بہت دل کر رہا ہوتا ہے وہ کرنے کا، لیکن مومن بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس چیز سے، میں نے اس تک نہیں جانا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزین تو کر دی لیکن دو راستے بتا دیے، دو کیٹیگریز بتا دی کہ یہ حلال ہے یہ کرنا ہے، وہ حرام ہے وہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ان میں سے نیک کام کون کرتا ہے، سیدھے راستے پر حلال چیزیں کون کرتا ہے، کون حلال کو اڈاپٹ کرتا ہے اور کون حرام کو، اور کون اللہ تعالیٰ کے لیے حرام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ میرا کون کون سا بندہ ہے جو مجھے راضی کرنے کے لیے حرام چیزیں چھوڑ رہا ہے، اس کو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں لیکن اس کو مجھ سے محبت زیادہ ہے، وہ میرے لیے چھوڑ دیتا ہے یہ چیزیں، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، اور بے شک یہی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی آزمانا ہے۔ مومن بندے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، فضول چیزوں میں اپنی فراغت کو، جو ان کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4170، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ پہلی نعمت کون سی ہے جس میں لوگ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں؟ وہ ہے صحت و تندرستی، اور دوسری کیا ہے؟ وہ فرصت و فراغت، فری ٹائم وہ اپنا ضائع کر لیتے ہیں۔ ایسی نعمت ہے یہ کہ لوگ اس میں اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ بے معنی چیزوں پہ نہیں لگاتا جو اس کو فائدہ ہی نہ دے سکیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے، مومن بندے کو یقین ہوتا ہے اس نے دنیا میں تو اتنی دیر رہنا ہی نہیں ہے، دنیا کی تو چھوٹی سی زندگی ہے، وہ تو قیامت والا دن جو ہوگا، جو اس کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے وہ تو انلیمیٹڈ ہے، اس کے سامنے ہماری ہے 60 سال کی 70 سال کی کیا زندگی۔
تو مومن بندہ اپنی 60-70 سال کی زندگی کو اس طرح سے لگاتا ہے کہ اس کی جو اگلی زندگی ہے، جو ان لمیٹڈ زندگی ہے، وہ سکون سے گزر سکے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ دنیا میں سب کچھ کر لے، دنیا میں سکون لے لے، اور پھر ان لمیٹڈ چیز جو ہے، جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی، وہ زندگی جو ہمیشہ رہنی ہے، کروڑوں سال گزر جائیں، اس زندگی نے پھر بھی رہنا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی تھوڑی سی 70 سال کی زندگی کو محنت کر کے اپنی وہ والی ساری جو ان لمیٹڈ زندگی ہے وہ بچا لیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو دوسرا بندہ ہوتا ہے، جو ایمان نہیں لاتا، جو ضائع کر دیتا ہے، جو اپنے فارغ وقت کو، جو اتنی نعمت ہے کہ ہم اس کے اندر نیکیاں کر سکتے ہیں، وہ اپنے فارغ وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہ دنیا والوں کو خوش کرتا ہے، اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے، اور اپنی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت وعید بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پھر بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے، آیت نمبر 51 میں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ وہ لوگ جو اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا؟ کھیل اور تماشا بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے۔ كَمَا نَسَوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جیسا کہ انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، ہم بھی ان کو بھلا دیں گے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ ایسے نہیں تھے کہ ہماری آیتوں پر ایمان لے کے آتے، یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ اس دن کی ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا تھا، آج کے دن ہم بھی ان کو بھلا دیں گے۔ تو تصور کریں وہ شخص، کتنا افسوس ہے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو بھلا دوں گا۔ انہوں نے آج کے دن کو بھلا دیا تھا نا، انہوں نے اپنے دنیا میں مگن رہے، ان کو یاد ہی نہیں تھا، پتہ تو تھا ان کو، پتہ ہونے میں، یقین ہونے میں، ان دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ اس نے آخرت میں ایک دن آئے گا، اس نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے، پتہ ہے، لیکن جس کو یقین ہوگا نا اس بات کا، وہ پھر ویسی محنت بھی کرے گا، اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں وہ ایسی محنت کرے گا کہ اس کی اگلی زندگی سنور سکے۔ ورنہ باقی لوگوں کے ساتھ تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو بھلا دوں گا، ہم بھول جائیں گے ان کو۔ انہوں نے بھی تو آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے ہماری آیات پر۔ تو کیا آپ کو منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھول جائیں؟ آپ تصور کریں قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات ہی نہیں کر رہے، فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، جہنم کی گہرائی میں اس کو پھینک دیا جائے۔ انسان کیا کر سکے گا اس وقت؟ واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوگا، انسان بس پھر یہی کہتا رہ جائے گا، رب ارجعونی، اے اللہ مجھے لوٹا دیں، او اللہ سینڈ می بیک، ایک دفعہ مجھے لوٹا دیں۔ لِأَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، اے اللہ جو نیک کام میں دنیا میں چھوڑ آیا تھا، میں وہ دنیا میں جا کے کر لوں گا، اے اللہ مجھے ایک دفعہ لوٹا دیں، رب ارجعونی، اے اللہ ایک دفعہ لوٹا دیں بس۔ انسان بس یہ کہتا ہی رہ جائے گا، کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ تصور کریں آپ قیامت کا دن میں آپ کھڑی ہوئی ہیں، اپنا پوری اپنی زندگی آپ نے جو ہے وہ اپنے فارغ وقت کو، اپنے اس وقت کو ضائع کر دی، شیطان کے پیچھے لگا دیا، اور قیامت والے دن آپ رب سے کہہ رہی ہیں، رب ارجعونی، اے اللہ ایک دفعہ بس لوٹا دیں، بس سینڈ می بیک، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، میں نیک کام کروں گی اللہ تعالیٰ، بس ایک دفعہ مجھے لوٹا دیں۔ وہ نیک کام جو میں نے چھوڑ دیے تھے، جو میرے پاس وقت تھا لیکن میں نے نہیں کیے تھے، اللہ میں اب کر لوں گی، مجھے بس ایک دفعہ لوٹا دیں۔ لیکن حکم ہوگا نہیں، اب کوئی واپسی نہیں ہے، اور فرشتوں کو ہوگا کہ بس اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تصور کر سکتی ہیں آپ کیسا وقت ہوگا وہ؟ سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیں۔ اور یہ بھی کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم دیکھو گے اس دن مجرموں کو، ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، اے اللہ ہم نے سن لیا، فرجعنا ہمیں لوٹا دیں اللہ، نعمل صالحا تاکہ ہم اچھے کام کریں، انا موقنون اب تو ہم یقین رکھنے والے ہیں۔ لیکن اس دن ان کے اس یقین کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس دن ان کا وہ یقین ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔
کیا دنیا میں ان کو نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے ایک دن ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ ان کو پتہ تھا، لیکن ان کو یقین نہیں تھا اس بات کا، کیونکہ یقین ہوتا تو انہوں نے تیاری کی ہوتی، وہ تو کوئی تیاری کر کے نہیں آئے۔ پھر وہ یہی کہتے رہ جائیں گے کہ اللہ ہمیں لوٹا دیں، ہمیں اب یقین ہو گیا ہے، اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہم نے سن لیا ہے، تو اب ہم بھی کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہم اس ہولناکیاں، اس دن کی چیخو پکار کو ہم سن لیں، اور پھر جب ہمیں یقین آ جائے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جی ہاں اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہمیں بھیج دیں دنیا میں، اب ہم کر لیں گے اچھے کام۔ کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی ہمیں ذرا بھی امپورٹنس نہیں ہے، ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے وہ سب سچ نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہم تو ایمان لے کے آتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں قرآن کی ایک ایک بات سچی ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ ایسا کہیں گے، تو اب ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور پھر قیامت والے دن ہی جا کر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں لوٹا دیں، اب ہم اچھے کام کریں گے۔ اور اب جب کہ ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس موقع ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات قرآن میں سچ فرمائی ہے نا، تو اب ہمارے پاس جو موقع ہے، ہم زندہ ہیں، اب ہم اچھے کام کر لیں۔ اس دن تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، واپسی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس دن تو خدا کے لیے اپنے وقت کو، اس کو نعمت سمجھیں کہ آپ کے پاس جو فارغ وقت ہے اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس بس دو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اگر آپ یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کریں گے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھول جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، 152 میں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا دیا۔ اب ہم نے کس میں شامل ہونا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے۔ اب ہم نے ان میں شامل ہونا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بلا دیں گے۔ اب تصور کریں نا ایک اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں ان کو، اب وہ جہنم میں جائیں، وہ جو مرضی ہوں، اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں ان کو، یاد ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھلا ہی دیا ان کو۔ اور دوسری طرف فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہوں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے فارغ وقت کو ہم نے اس طرح سے یوز کرنا ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ آخرت میں ہو سکے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا ہے، یہ ہم نے وہ کلام پڑھنا ہے جس کے اندر ذکر بھی ہمارا ہی ہے، اس قرآن کے اندر ہمارا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تم تک ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر اس کتاب میں ہے۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تم پڑھتے ہی نہیں ہو اس کو؟ اس کے اندر تو میں نے تمہارا ذکر رکھا ہوا ہے، میں بول رہی ہوں نا، میرا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، آپ سب سن رہی ہیں مجھے، آپ سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہوا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک دن آئے گا ایسا کہ آپ اس دن کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکیں گی کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس جو فارغ ٹائم تھا نا، میں اس میں میوزک سنتی تھی، میں نے قرآن نہیں سنا، میں کیوں میوزک سنتی تھی؟ مجھے میوزک سے سکون ملتا تھا، قرآن سننے، قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، اس سے تو مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا، میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ بھئی مجھے اس سے سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ میں نے تو اپنا فارغ وقت، اگر میں کبھی سفر میں ہوتی، میں گھر میں کوئی کام کر رہی ہوتی، میں تو میوزک ہی لگاتی تھی، میں میوزک ہی سنتی تھی۔ آپ یہ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اتنی ہمت ہوگی آپ کے پاس اس دن کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں؟ اس دن جس دن نبی بھی اتنا ڈر رہے ہوں گے، آپ اس دن کھڑی ہو کے کہہ دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ مجھے تو میوزک سے سکون ملتا تھا، مجھے تو قرآن سے سکون نہیں ملتا تھا۔ تو ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری جو قیامت ہے نا، اس طرح سے ہمیں اس کو یقین ہونا چاہیے، ہمیں اپنی موت، ہمیں تو ذرا سا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ ہم کب مر جائیں، تو ہمارے پاس آخرت میں لے جانے کے لیے کیا ہے، ہمارا بینک بیلنس کیا ہے، ہم نے کتنی نیکیاں جمع کی ہوئی ہیں اپنے آخرت کے بینک میں۔ تو اپنا تزکیہ کریں، خود پر ہم نے غور کرنا ہے، ہمیں خود کو قیامت کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ زندگی تو کبھی بھی ختم ہو جائے گی، ہم نے جہاد کرنا ہے، یاد رکھیں جہاد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم تلوار لی ہم نے اور ہم میدان میں چلے گئے ہیں اور ہم لڑیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔
یہ تو جہاد ہے، لیکن صرف یہ جہاد نہیں ہے. آپ اپنے نفس سے جہاد کریں. اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کا پابند بنانے کے لیے اپنے نفس کو اس راہ پر لے کے آئیں. نیکی آپ نے نیکیاں کرنی ہیں، گناہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، آپ نے گناہ چھوڑ دینے ہیں. آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے. نہیں، ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں سننے گانے، ہم نے نہیں جانا غلط کی طرف. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. یہ جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے یہ. آپ مجاہدین میں شامل ہو جائیں گی. آپ تصور کریں، آپ کو شوق ہوگا کہ آپ مجاہد ہوں، مجاہدین میں آپ کا شمار ہو، تو آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے شامل ہو جائیں. ہجرت بھی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فزیکلی ایک جگہ ایک علاقے سے اٹھ کے دوسرے علاقے میں جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. آپ گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پر آئیں، غلط راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر آپ آ جائیں. یہ بھی ہجرت ہے. آپ مجاہدین میں، مہاجرین میں شامل ہوں. تو یہ شامل ہونا اتنا ہی آسان ہے. ہم نے صرف اپنے نفس کو غلط راستے سے اٹھانا ہے اور سیدھے راستے پر لے آنا ہے. اب تک ضائع ہو گیا وقت، اب مزید ضائع تو نہ کریں. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب تک جتنا کچھ ہو گیا معافی مانگ لیں اس کی، اور اب مزید ہم نے نیکیاں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ تک یہ آیات پہنچائی ہیں، آپ تک یہ آیات پہنچی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ چنے ہوئے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چنے کہ آپ تک یہ پہنچے. جتنا آپ نے اس سے پہلے کر لی ہے بس اب اس کی معافی مانگ کے نیکسٹ اب آپ نے اچھے کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلی وجہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.